کے سامنے تقریباً 12 13 یا 14 سال کی عمر جب میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو حضرت خواجہ ابو طالب یہ جب ملک شام میں سفر تجارت کے لیے جانے لگے، اس وقت کے بڑے بڑے رؤساء اور تاجر جو ہے وہ سفر کرتے، ملک شام میں جاتے، ایران میں جاتے، دیگر ممالک میں جاتے اور یہاں کا وہ تجارتی سامان وہاں لے کر جاتے، وہاں سے پھر نیا لے کر آتے۔ یہ ایک ان کا بزنس کا معاملہ تھا اور تجارت کا معاملہ تھا۔ جب قافلہ تیار ہو چکا اور ایک طویل تعداد قافلے کے اندر موجود ہے اور حضرت ابو طالب یہ بھی اونٹنی پر بیٹھ گئے، تو اچانک سے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹنی کی مہار کو آ کر تھام لیا اور مہار کو پکڑ کر آپ نے کہا یا عمی الا من تکلنی لا ابالی ولا امہ، کہے میرے پیارے چچا جان آپ تو ملک شام جا رہے ہیں، کئی دن لگ سکتے ہیں، کئی ہفتے لگ سکتے ہیں، مہینہ لگ سکتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں نہ میرے والد دنیا میں اور نہ میری ماں دنیا میں موجود ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اتنے درد بھرے جملے تھے کہ آپ کے چچا جان کو اونٹنی سے اترنا پڑا۔ بقا حزن والعیس قد فصلت بنا وامسکت بالکفین فضل زمامی، کہتے ہیں پھر کاروان دیکھ رہا تھا، چچا بھی رو رہا ہے اور بھتیجا بھی رو رہا ہے، ایک دوسرے سے مل کر رو رہے ہیں اور چچا کہتے ہیں مجھے ان کے والد کی یاد آ گئی۔ میں نے کہا یہ در یتیم جس پر پورے عرب کو ناز ہے، ہمارے سارے قریش کو فخر ہے اور ہمارا سارا قبیلہ جس میں ناز کرتا ہے، اس نے اتنے در سے کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتے مجھے ان کے والد مرحوم کی یاد آ گئی، میں بھی رویا اور وہ بھی روئے اور پھر میں نے کہا ذکرت اباہ ثم رک تو عبرت تجود من العینین ذات سیامی، کہا پھر میری آنکھیں بھی برس رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا آج اور آج کے بعد جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں لا یفارقنی ولا افارقہ ابدا، کہا نہ چچے کو کوئی بھتیجے سے جدا کر سکتا ہے اور نہ بھتیجے کو کوئی چچا سے جدا کر سکتا ہے، کہا پھر ہم اکٹھے رہیں گے، سفر ہوگا تو بھی اکٹھے رہیں گے، گھر میں ہوں گے تو بھی اکٹھے رہیں گے اور جدھر جائیں گے اکٹھے جائیں گے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں میرے چچا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے ساتھ اپنے اس محبوب بھتیجے محمد جن کا نام ہے، اللہ نے نبیوں کا بھی امام بنایا ہوا ہے، رسولوں کا بھی امام بنایا ہوا ہے، کائنات اللہ نے جن کے لیے بنائی ہے، اللہ کے بھی محبوب ہیں، نبیوں کے بھی محبوب ہیں، رسولوں کے بھی محبوب ہیں، ساری کائنات کے محبوب ہیں۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ بھتیجا میرے ساتھ ملک شام میں تجارتی قافلے میں میرے ساتھ چلے گا۔ محبت سے کیا سبحان اللہ، کہا اب یہ میرے ساتھ چلے گا اور یہ یاد رہے تقریباً 12 سے 14 سال کی عمر میں نے آپ کو عرض کی اور یہ آپ کا پہلا سفر تھا جو اتنا لانگ سفر تھا اور ملک شام کی طرف یہ سفر شروع ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے
قافلہ چوئی حدود شام میں واقع مشہور بستری بصرہ کے مقام پر جا کر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر ایک گھنا پیڑ موجود ہے جس کے سائے میں اکثر قافلے عرب کے آ کر رک جاتے ہیں، اپنا اپنا سامان اتارا جاتا ہے، ہر ایک بندہ اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ جناب والا وہ نشانی ہے، وہ ان کا سٹاپ ہے، اس جگہ پہ قافلے روک دیے جاتے ہیں۔ اب اس جگہ پہ انہوں نے بھی اپنا قافلہ روکا تاکہ آرام کرنے والے آرام کر لیں، پانی پینے والے پانی پی لیں، کھانا کھانے والے کھانا کھا لیں۔ اب سارے اپنے اپنے سامان اتارنے میں مصروف ہیں، پر دور اسی کے ساتھ ایک جگہ ہے جس پر جناب والا ایک گرجا موجود ہے، ایک گرجا عیسائیوں کے مذہب کی ایک عبادت گاہ موجود ہے، بہت پرانی ہے یہ بھی، اور اس میں ان کے مذہب کا ایک بڑا متقی اور پرہیزگار ان کے مذہب کا اور پرانی کتابوں کا عالم، پرانی روایتوں کا ماہر وہ رہتا ہے، جرجیس اس کا نام ہے اور بحیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہ اپنے اس گرجا کی کھڑکی سے اس قافلے کو دیکھ رہا ہے، پر دل ہی دل میں سوچ رہا ہے قافلے بڑے آئے پر اس قافلے کی شان بکھری ہے۔ بڑے قافلے عرب سے آتے رہے، میں بھی بوڑھا ہونے کو ہوں، پر آج میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، اس قافلے کا اپنا ہی انداز ہے۔ اب وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اللہ جسے دکھائے وہ شان دکھا دیتا ہے، اللہ جسے سمجھانا چاہے وہ شان سمجھا دیتا ہے۔ اب یہ بحیرہ راہب دور سے دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے میں نے حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے، جب یہ قافلے والے گزرتے ہیں ان میں ایک ایسا نوجوان بچہ موجود ہے، جب وہ درخت کے پاس سے گزرتا ہے درخت جھک جاتا ہے، ٹہنیاں سلامیاں پیش کرتی ہیں۔ حیرانگی کا عالم میں اب اس نے دیکھا ایک تو درخت سلام کر رہے جھک رہے، اور اس حیران ہے، خود ہی اپنی علم پہ غور کر رہا ہے یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھا وہاں ایک بادل کا ٹکڑا اس قافلے پر سایہ کیے ہوئے ہے، جب غور کیا تو اس قافلے میں ایک نمایاں چہرے والا موجود ہے، حسین و جمیل موجود ہے۔ جب وہ رک جاتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے وہ بادل کا ٹکڑا بھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہی وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ بادل اس درخت کے اوپر جا کر رک جاتا ہے۔ اب یہ بحیرہ راہب دیکھ رہا ہے، فوراً اس کی یادداشت ہوتی ہے، اپنے علم کا دور دورانتا ہے، پچھلی کتابوں کا علم ذہن میں آتا ہے، بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتا ہے، کبھی ایک کتاب کھول رہا ہے، کبھی دوسری کتاب کھول رہا ہے، کبھی تیسری کتاب کھول رہا ہے، کبھی اپنی روایتوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ نشانی تو فلاں کتاب کے اندر بھی موجود ہے، یہ نشانی تو تورات کے اندر بھی موجود ہے، یہ زبور کے اندر بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ جب آخری نبی تشریف لائیں گے درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر ان کو سلامیاں پیش کریں گے۔ وہ دیکھ رہے یہ تو نبی کی نشانی ہے، اور پھر یہ بادل کا سایہ کرنا، کہنے لگا یہ تو عام بندے پہ بادل سایہ نہیں کرتا، بہت بڑی کسی کو عزت دے تو چھاتا لے لے گا، چادر لے لے گا، دو بندے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، پر یہ آسمانی بادل اس بچے پہ دھوپ نہیں پڑنے دے رہا۔ کہنے لگا ہو نہ ہو میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے یہی آخری نبی ہے، یہی نبیوں کا امام ہوگا اور یہی اللہ کا محبوب ہوگا، جن کی نشانیاں ہم اپنی پرانی کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے آئے ہیں، اور یہود کے اندر سینہ بسینہ ان کی نشانیاں چل رہی ہیں۔ اب کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ بہت ساری نشانیاں اور بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں جو آخری نبی کے بارے میں ہم کو یوں حفظ تھی،
اور انہیں پتا تھا آخری نبی آئے گا کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسا ہوگا اور جناب والا پیدا اس طاقے میں ہوں گے، کتاب کھلا آئے گی، مور نبوت ہوگی، بولیں گے تو ایسے بولیں گے، چلیں گے تو ایسے چلیں گے، بیٹھیں گے تو ایسے بیٹھیں گے۔ یہ ان کو یاد تھی، ساری انتظار میں تھے، اور یہودی اسی لیے حسد بھی کرتے تھے کہ ہم سے نبوت کا سلسلہ جا رہا ہے اور قریش کے اندر یہ سلسلہ منتقل ہو رہا ہے۔ اب کہتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا، دو چیزیں میں نے خود یہاں سے دیکھ لی ہیں، اب میں قافلے والوں کی ایک دعوت کرتا ہوں، انہیں اپنے پاس بلاتا ہوں کھانے پر، اور جب کھانے پہ آ جائیں گے تو میں آنکھ چرا کر اس بچے کو اپنے پاس بلا لوں گا، اور اس بچے سے میں کچھ اور نشانیاں پوچھوں گا، اگر وہ باتیں جو میں پوچھتا ہوں میرے سوال ہے اگر ان کا جواب مل گیا تو میں یہ کہوں گا یہی اللہ کا نبی ہے۔ اب فوراً بھاگتا ہوا قافلے والوں کے پاس گیا، کہنے لگا قریش سے آنے والوں، مکہ سے آنے والوں، تمہارا سردار کون ہے؟ جب بتایا گیا ملاقات کی، کہنے لگا میرا دل یہ کرتا ہے آج تم ساروں کا کھانا میں پکاؤں، تم میری دعوت قبول کرو اور کھانے پر میرے ہاتھ شریک لے آؤ۔ اب وہ سارے حیران، اتنا عرصہ ہو گیا تو قافلے بھی گزر گئے، 80 بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پر اس نے کتے سانوں سے دے منہ گل نہیں کی، کسی نے پانی دا نہیں پوچھیا، کھانے دا نہیں پوچھیا، تے آج اس میں یہ سخاوت، اس نے انداز محبت اور ان سارے قافلے کی دعوت کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ باروں کا وجہ کوئی نہیں ہو، دعوت دے رہا ہے تو قبول کرے، پر پھر ایک اور عجیب معاملہ ہوا، سارے جانے لگے، عمر میں بڑے تھے، انہوں نے سرکار کو بچہ سمجھ کے کہا آپ یہی قافلے کے سامان کی نگرانی کریں، ہم موقع آتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بھیجیں گے۔ اللہ اللہ جو ہی اس بحیرہ نے آنے والوں سے ملاقات کی، بٹھا دیا ساروں کو کھانے پر، سارے بیٹھے اسے دیکھ رہے، اب کھانا شروع کرنے کا حکم دے، پر اس کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی ہیں، وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہے، صفوں میں کبھی یوں نظر گھماتا ہے، کبھی یوں نظر گھماتا ہے، دیکھا جس کے لیے دعوت رکھی ہے اسے یہ چھوڑ کر آ گئے، اسے لے کر نہیں آئے، جس کے لیے میں ان کو کھانا کھلا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے ان کی دعوت کی ہے، جس کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے، اس بچے کو یہ لانا بھول گئے۔ کہنے لگا قافلے والوں کیا تمہارے درمیان میں کوئی بندہ رہتا نہیں گیا ہے تاکہ کھانا شروع کیا جائے؟ کہنے لگے نانا ہم جتنے بڑے بڑے تھے ہم آگے، پھر کہتا نہیں ذرا چیک کرو ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے چیک کرو ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو۔ اب ان میں ایک بندہ بولا، کہنے لگا ایک بچہ رہ گیا ہے، ہم نے اس کو سامان کے بعد چھوڑ کر آ گئے۔ اس نے کہا جاؤ فوراً جا کر اس کو بھی لے آؤ، میرا دل یہ کہتا ہے جب تک وہ نہ آئے ہم کھانا شروع نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا پہلا سفر ہے، جو ہی آئے سرکار تشریف لے آئے، پر اللہ نے نبوت کا روب اتنا دیا تھا کہ عمر بے شک 12 سال تھی یا 13 یا 14 سال، پر قدم اپنے رکھا نا محفل میں، سب کی سانسیں بالکل دھیمی ہوگی، جو جدھر تھا ادھر ہی جم کے، کسی کی جرت نہیں دائیں بائیں ہو سکے، ایک روب پڑ گیا محفل۔ سرکار بڑی شان کے ساتھ تشریف لائے، بیٹھ گئے، اب سارے کھانا کھا رہے ہیں، یہ چپ کر کے حضور کے پاس آ گیا، کہتا ہے بیٹا تجھے قسم ہے لات کی، عزا کی، حبل کی۔ سرکار نے فرمایا چپ ہو جا، ان بدبختوں کا نام میرے سامنے نہ لینا، اور مجھے کائنات میں کسی شے سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت مجھے لات سے ہے، عزا سے ہے، حبل سے ہے۔
یہ بتوں کے نام تھے. اس نے سوچا شاید میں اس کی قسم لے کے اس سے بات کروں گا تو جو بات پوچھوں گا یہ مجھے بتا دے گا. سرکار نے فرمایا خبردار ان دیویوں کے نام نہ لینا, مجھے ان سے نفرت ہے. اور اس نے چینل چینج کیا, کہتا ہے تجھے قسم ہے رب کی, محبت سے کہہ سبحان اللہ, کہتا ہے تجھے قسم ہے رب کی, جو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس سوال کا جواب مجھے دے دو. اب سرکار نے فرمایا چل پوچھ, کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کیا تمہارے والد گرامی دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے چلے گئے؟ یہ سوال پوچھا. جناب ابو طالب بولے, فرمانے لگے یہ میرا بیٹا ہے, مجھ سے سوال کرو. اب رائے وہ بھی بڑا تیز تھا, اس نے کہا نہیں, آپ مجھے اس کا حقیقی رشتہ بتائیں, کیا یہ آپ کا سگا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ساڈیاں کتاباں تے کچھ اور کہنی ہیں, ساڈیاں کتاباں تے کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ جو آخری نبی جب آئے گا دنیا میں, وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے والد پہلے فوت ہو چکے ہوں گے, اس لیے مجھے بتائیں آپ کے ساتھ حقیقی رشتہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا چچا ہوں, ان کے والد باقی ہی دنیا سے چلے گئے. اب وہ بحیرہ کہنے لگا یہ نشانی بھی پوری ہوگی. دوسری پوچھی, کہنے لگا ان کی ماں موجود ہے, کہا جب پیدا ہوئے تب, اور اس کے بعد ان کا بچپن, پھر تقریباً 6 سال کا عرصہ والدہ ساتھ رہی, اس کے بعد ان کا بھی پردہ ہو گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے, یہ کتاب یہ بات بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے. اب یہ سرکار کے ذکر آج سے نہیں, ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تو چرچے پہلے دنیا میں ہو رہے تھے. اس حد تک لوگوں کو پتا تھا. اب یہ ساری باتیں اطمینان کرنے کے بعد کہنے لگا بیٹا کیا اپنے کاندھے مجھے دکھا سکتے ہو؟ سرکار نے پھر کپڑا ہٹایا, فرمایا چل دیکھ لے. اس نے دیکھا دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے, اور اس نے چوم لی اور چوم کے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں یہی آخری نبی ہے. کہنے لگا کون ہے ان کے ساتھ؟ ابو طالب ان کو کہا کہ آپ سے میرا مشورہ ہی ہوتی ہے, اس کو تلاش کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چل جائے تو انہیں وہ قتل کرنے کی کوشش کریں. آپ واپس چلے جائیں اور ان کی حفاظت کریں. انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری دنیا اس کے سامنے سرنگو ہوگی. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جن کا ذکر صرف قرآن نہیں کر رہا بلکہ ساری آسمانی کتابیں کر رہی ہیں. صرف یہ امت ذکر مصطفیٰ نہیں کر رہی بلکہ ہر دور کے نبی نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے, ہر دور کے رسول نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے, اور ہر دور کے نبی اور رسولوں کی امتوں نے بھی ذکر مصطفیٰ کیا ہے. اور یہ تذکرے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. سامنے ذی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حفاظت عطا فرمائی کہ آپ کے کردار پر, آپ کے گفتار پر, آپ کی چال چلن پر, اٹھنے بیٹھنے پر, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خصوصی پیرا تھا. کبھی آپ نے بتوں کی طرف توجہ نہیں کی, کبھی آپ نے مشرکانہ رسوم و رواج مطابق نہیں کیا, کبھی آپ نے کسی غیر منصفانہ فیصلے کو تسلیم نہیں کیا. اور اللہ کے محبوب چاہے عمر آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی یا اعلان نبوت کے بعد کا دور تھا, ہمیشہ آپ حق پر رہے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے رہے. اور آپ کی ہر بات میں حق بات کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی تعلیم تھی. اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے, بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے. یہ آپ کے بچپن کے دور کے یہ معاملات چل رہے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ بڑی جرأت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ آپ نے پیغام حق سنایا. اور اس کے بعد ایک واقعہ پیش آتا ہے حرب الفجار کا, لیکن اس سے پہلے ایک اور آپ محبت بری بات سنا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے, اور مجھے پیلو کے درخت پر حضور نے چڑھایا, فرمایا اس کے اوپر چڑھ اور اس کا پھل تو.
کہتے جو میں اوپر چڑھا سرکار نے فرمایا علیکم بالاسود، فرمایا یہ کالے کالے رنگ والے توڑ یہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا حضور یہ تو جنگلات میں ہوتا ہے، تو آپ کو اس کے ذائقے کا فرمایا میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا اور مکہ میں آ کر تو تب ہم آتے تو اس پھل کو ہم کھایا کرتے تھے۔ اب انہوں نے کہا انت یا رسول اللہ، حضور آپ بھی بکریاں چراتے تھے؟ سرکار نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم، فرمایا میں کیا بکریاں چراتا تھا، اللہ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں کوئی بھی اللہ کا ایسا پیغمبر نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس کی حکمتیں یا اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں یا خود خدا جانتا ہے۔ فرمائیے اللہ کریم نے ہر نبی کو اس سے گزارا ہے اور اس کی حکمتیں اللہ خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 14 سال کی عمر ہے، جنگ فجار کا واقعہ پیش آتا ہے۔ قریش اور کیس کے درمیان بہت بڑا مارکا رونما ہوتا ہے۔ 4 یا 6 دن تک زور و شور کی لڑائی ہوتی رہی، دونوں طرف سے تیر و تلوار کے بار ہو رہے، نیزوں کے بار ہو رہے، تلواروں کے بار کیے جا رہے۔ آخر جناب والا عتبہ کی کوششوں سے صلح ہو جاتی ہے، جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس جنگ کے اندر اللہ کے محبوب لڑائی میں خود موجود ہیں۔ آپ کا وہاں موجود ہونا صرف اس وجہ سے تھا کہ اس جنگ میں قریش حق پر تھے، کیس والے نہ حق تھے۔ اللہ کے محبوب حق والوں کے ساتھ کھڑے رہے، پر آپ نے اس لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیا، کیونکہ اس جانب بھی کفر تھا، اس جانب بھی کفر تھا، اور سرکار جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو جہاد کرنے کا، لڑائی کرنے کا یا کسی کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر دیا ہے کہ مسلمان کفار سے لڑ سکتے ہیں اور انہیں پیغام حق دینے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کیا جا سکتا ہے، مگر نہ ہم کسی اور کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور یہ مارکا رونما ہوا، اور اس میں عجیب منظر انہوں نے دیکھا۔ قریش والے کہنے لگے لا تغب عنا، کہنے لگے بھتیجے تم اٹھ کے یہاں سے جاتے ہو تو دوسرا جو دشمن ہے وہ ہم پہ غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب تم یہاں بیٹھے ہوتے ہو تو دشمن کو جرأت نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا روب پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ برکت آپ کے ساتھ ہے، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں لا تغب عنا، ہمیں نہ چھوڑ کے جائے تاکہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ یعنی صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور کینہ کی وجہ سے مشرکین اور کفار اور یہود نصارہ نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر نہ بچپن حضور کا دیکھ کر، جوانی حضور کی دیکھ کر ان کے اندر سے بھی یہ آواز آتی تھی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔